اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون وصلی اللہ علی شافع الامم ودافع النقم وکاشف الظلم وسید الامم شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد خاتم النبیین وعلى أهل بيته الذين هم قادة الأمم وأولياء النعم وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن والحق معهم وفيهم ومنهم وإليهم وأذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم درود پڑھیے زبان کے مقدس دعا ہے کہ بار الہ جو مومنین و مومنات علیل ہیں شفا کامل عطا فرما، جو مومنین و مومنات تنگ دست ہیں کشائش عطا فرما، بار الہ جو مومنین و مومنات قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں رہائی عطا فرما، بار الہ اس ذکر کا اس مجلس کا اہتمام کرنے والے میرے بھائی نظر حسین کے لیے ان کے خانوادے کے لیے اس ذکر کی برکتوں کو ان کی زندگیوں میں شامل حال فرما اور حاضرین مجلس اور بانی مجلس کے خانوادے کے جملہ مرحومین و مرحومات کی بخشش کا سبب قرار دے۔ ہماری ہر دعا کی ایک دعا ہمیں یتیمی سے نجات دے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ قبولیت دعا کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے درود کی تلاوت کریں۔ ماشاءاللہ کافی سارے افراد تشریف فرما ہیں، بلند آواز سے مل کر درود کی تلاوت کیجئے کہ درود کی آواز کے سائے میں عبادت ذکر کا آغاز کروں۔ میرا اس دھرتی پر آپ مومنین سے آپ برادران سے یہ پہلا خطاب ہے۔ اس لمحے تک بظاہر میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، لیکن جب آپ میرے ساتھ ولایت کی آسمانوں میں میرے ساتھ جب آپ بلندیوں پر پرواز کا آغاز کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ علی والے اجنبی نہیں ہوا کرتے۔ آپ کے معیار سماعت کو پرکھنے کے لیے آپ کے معیار ولایت کو پرکھنے کے لیے آغاز ہی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ سے وصول کیجئے گا، جس انداز سے آپ وصول کریں گے اسی سطح پر میں آپ سے ہم کلام ہوتے ہوئے آپ کو اس سے مزید آگے کی بلندیوں کی طرف لے کر بڑھوں گا۔ سورہ الانعام سے میں نے دیباچہ ذکر کے طور پر آیت پڑھی ہے، آغاز کر رہا ہوں ذکر حسین کا، اور ذکر حسین کے آغاز میں پڑھا میں نے قرآن ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب سے مولا حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کی ہے پورے کا پورا قرآن ذکر حسین کا دیباچہ بن گیا۔ آپ کی مودت سلامت سورہ انعام سے ایک مختصر سی آیت بطور تمہید میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، جس میں خالق الخلق مالک الملک رب محمد و آل محمد
اپنے حبیب وجہ خلقت کائنات علت غائی ممکنات احمد و محمد کے لبوں سے ولی کی کچھ صفات بتائی، ولی کی کچھ صفات بتائی ہے۔ بات پہنچنے میں تو مشکل نہیں ہو رہی نا، میں آپ کی توجہ کو جوڑنے کے لیے آیت پر گفتگو کرنے سے پہلے اسی مرحلے پر رک کر ایک اور جملہ کہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ خالق الخلق نے اپنے حبیب احمد و محمد کے لبوں سے، کیا مطلب؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا، قرآن کلام اللہ کا ہے، جاری محمد کے لبوں سے ہوتا۔ میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں بہت توجہ رکھیے گا، قرآن کلام اللہ کا ہے، جاری مصطفیٰ کے لبوں سے ہوتا ہے۔ میں بہت بڑی حقیقت کو، بہت بڑی عرفانی حقیقت کو ایک جملے میں سمیٹ کر آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ توجہ سے وصول کیجئے گا کہ اللہ وہ حقیقت ہے جسے انسان کے حواس نہیں پا سکتے۔ کبھی دیکھا کسی نے اللہ کو؟ کبھی سنا؟ یہ جو پیچھے برادران خاموش بیٹھے ہیں انہوں نے اللہ کی آواز سنی کبھی؟ نہیں نا۔ توحید کا ذائقہ کبھی کسی نے نہیں چکھا، توحید کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ لفظ کہنے لگا ہوں کہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے محمد و آل محمد، یعنی مصطفیٰ کے لبوں کی حرکت کا نام اللہ ہے۔ محمد کے لبوں کی جنبش کا نام اللہ۔ کیا فرمایا؟ سورہ الانعام، قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم۔ فرمایا اے میرے حبیب کہہ دے، قل غیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے غیر کو ولی مان لوں؟ بڑی توجہ، کیا فرمایا؟ قل غیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے غیر کو ولی مان لوں؟ فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم، کیا میں اللہ کے غیر کو ولی مان لوں؟ ولی تو وہ ہے کہ جس نے ارض و سما کو خلق کیا، ولی تو وہ ہے کہ جو مخلوق کو رزق دیتا ہے، مخلوق سے رزق لیتا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا تمام سامعین کے؟ اب اس آیت میں 3 صفات بتائی ہیں ولی کی۔ کیا؟ قل غیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے غیر کو ولی مان لوں؟ یعنی قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ جسے ولی بنائے گا وہ اللہ کا غیر نہیں ہوگا، اور اللہ جسے ولی بنائے گا، بھئی اب صفت ولی کی بیان کی ہے نا، اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن نے قل غیر اللہ اتخذ معبودا، کہہ دے کہ میں اللہ کے غیر کو معبود مان لوں۔ قل غیر اللہ اتخذ رحیما، کیا میں اللہ کے غیر کو رحیم مان لوں؟ نہیں، معبود نہیں کہا، رحیم نہیں کہا، بلکہ کہا کہ حبیب کہہ کیا میں اللہ کے غیر کو ولی مان لوں؟ تو اب پتا چلا کہ قرآن نے جو صفت دی ہے یہ صفت ولی کی ہے، کہ چاہے وہ ولی جلی ہو، نبی ہو کہ علی ہو۔ تو پتا چلا کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ جسے ولی بنا کے بھیجے گا وہ ہوگا کہ وہ اللہ کا غیر بھی نہیں، یعنی علی وہ ہے جو اللہ کا غیر بھی نہیں۔ قرآن کے بتا رہا ہے علی وہ ہے جس نے ارض و سما کو خلق کیا ہے، علی وہ ہے جو خلق کو رزق دیتا ہے، خلق سے رزق لیتا نہیں۔ درود پڑھ لیجئے مل کے ایک مرتبہ بعد آنے بلند۔ میں پڑھنا تو کچھ اور چاہتا تھا، لیکن یہیں پر داخل ہوتے ہوئے میرے بھائی اختر نے مجھ سے کہا کہ فرمائش کی ہے، تھکے ہوئے نہیں ہیں تو میں
رب وفا باب الحوائج سرکار وفا کا ایک لقب پر کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں۔ شاید یہی چند بندے آمادہ ہیں سننے کے لیے، پیچھے بیٹھے تھکے ہوئے ہیں یا بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ مل کے میں آغاز کرنے لگا ہوں اپنی گفتگو کا، درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے، مل کر بآواز بلند درود پڑھ لیں اور کچھ آگے تشریف لے آئیے۔ بار دیگر درود پڑھ لیجئے۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لیجئے۔ آپ جیو، آپ کی مودت سلامت۔ اپنی میں گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، بہت زیادہ دیر میں نے زحمت سماعت نہیں دینی، یہ لقب میں نے اگر آپ تک پہنچا دیا، آپ تک میں اس کا مفہوم پہنچا سکا، میری عبادت ذکر مکمل۔ باقی جہاں تک آپ سنیں گے میں عرض کرتا رہوں گا، لیکن یہی عرض کروں گا کہ اگر بات سینے میں اترے تو مجھے یہ احساس دلاتے رہیے گا کہ میں علی کی ولایت میں شک کرنے والے مشکوک لوگوں سے نہیں، بلکہ علی کو دل میں بسانے والے حلالیوں سے مخاطب ہوں۔ جیو، آپ کی مودت سلامت۔ مولا عباس کا ایک لقب ہے شب و قنطرہ۔ شاید یہ لفظ کچھ غیر معروف ہو آپ کے لیے۔ شب و قنطرہ، سین بے عین اور قنطرہ، قاف نقطے والی، نون توئے، توتے والی، را اور گول ہے، شب و قنطرہ۔ یہ لقب حضرت عباس کو کب ملا، کہاں ملا، بس یہی بتانا چاہتا ہوں۔ بڑی تیزی سے، بڑی تفصیلی تاریخ ہے اس کی، لیکن میں بڑی تیزی سے خلاصہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا۔ شب عربی میں شیر کو کہتے ہیں، اور شیر کے عربی میں اتنے زیادہ نام ہیں کہ شیر کے ناموں کی ایک علیحدہ قاموس مرتب ہے جس میں صرف 5000 نام ہیں شیر کے، صرف شیر کے ناموں پر ہے یہ ڈکشنری، یہ لغت، یعنی شیر کی ہر بدلتی ہوئی اداب عربی میں اس کے لیے الگ نام ہے۔ یعنی اگر شیر بلندی سے دوڑتا ہوا نیچے کی طرف شکار پر حملہ کرے تو اس کا نام اور ہے، اگر شیر اپنے شکار کو گردن سے دبوچ کر گرائے تو اس کا نام اور ہے، اگر شیر شکار کو اپنا پنجہ مار کے گرائے تو نام اور ہے، اگر شیر شکار کو بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کی پشت پر پنجہ مارے تو نام اور ہے، دوڑتے ہوئے شکار کو پنجہ مار کے گرانے والے شیر کو عربی میں شب کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس مجھے یہ احساس دلاتے رہیے گا، جہاں مجھے محسوس ہوا کہ یا آپ تھک گئے یا بات نہیں پہنچ رہی، میں گفتگو سمیٹ لوں گا۔ اور یہ تو الحمدللہ علی والے نہیں جانتے ہوں گے تو کون جانتا ہوگا کہ یہ جو خانوادہ ہے محمد وآل محمد کا، یہ اس خانوادے کے ہر فرد اللہ کا شیر ہے، پہلا ہی اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر، پہلا اسد اللہ۔ اور وقت کے امام کے بابا مولا حسن عسکری تعجیل ظہور کے لیے ایک مرتبہ مل کر درود کی تلاوت کر لیجیے۔ مولا عسکری کے ایک بھائی ہیں، مولا عسکری کا نام حسن ہے، ان کے ایک بھائی ہیں جن کا نام حسین ہے، اور انہیں اپنے وقت کا حسن اور حسین کہتے تھے۔ ان کے بھائی حسین، ان کا لقب بھی شب ہے، وہ شب الدجیل ہے، یعنی پہلا بھی شیر ہے، آخری بھی شیر ہے۔
خانوادے کا ہر فرد اللہ کا شیر. جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ سے وصول کرنا کہ اللہ کے شیروں کے خانوادے میں جو پھاڑ کھانے والا شیر ہو اسے عباس کہتے ہیں. پس منظر یہ ہے کہ ظاہری عمر مولا عباس کی ہے 12 سال. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صفین کے دورانیے کا موقع ہے اور ہوا یہ کہ عبداللہ ابن خباب یہ ایک مرتبہ اپنی زوجہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہا ہے. موالی ہے، محب ہے مولا کا، اس کے دل میں ولایت کا چراغ روشن ہے. اب ہوا یہ کہ کچھ نہروانیوں نے وہاں پر خیمے لگائے ہوئے ہیں، خوارج نے. جب انہوں نے عبداللہ کو جاتے دیکھا روکا. جانتے تھے محب علی ہے. روک کر انہوں نے علی کے بارے سوال کیا. محب تھا، مصلحت پسند تو محب ہوتا ہی نہیں. علی کے بارے سوال کیا، اس نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا. ان ملعونوں نے اس پر ظلم کیا. کیا؟ اس کے سامنے اس کی زوجہ کا پیٹ چاک کر کے بچے کو قتل کیا، پھر اس کی زوجہ کو قتل کیا، پھر عبداللہ ابن خباب کو قتل کیا. جیسے ہی کائنات کے امیر تک، وارث و مالک ذوالفقار تک عبداللہ ابن خباب کے قتل کی خبر پہنچی، جل جلالہ کا جلال بن کر اٹھے علی اور فرمایا لا یأخذ بثارہ الا انا وولدی. اس کا انتقام بس میں علی یا میرے 2 بیٹے حسن اور حسین لیں گے. اب مولا نے ذوالفقار سنبھالی، مولا حسن بھی ساتھ، مولا حسین بھی ساتھ. چلے جب پہنچے ہیں اس مقام تک، بڑی توجہ، جب پہنچے ہیں تو وہ ایک بہت بڑے قلعے میں انہوں نے خود کو محصور کیا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا. جب پہنچے ہیں وہاں پر علی نے مولا حسن سے مخاطب ہو کے کہا بیٹا حسن، یہ جو شرقی دروازہ ہے نا یہ میں تمہارے ذمہ کرتا ہوں. ہر بندہ میرے ساتھ ہے نا؟ بیٹا حسن یہ شرقی دروازہ میں تمہارے ذمہ کرتا ہوں. فرمایا بیٹا حسین یہ غربی دروازہ میں تمہارے ذمہ کرتا ہوں، اور یہ رئیسی دروازہ، یہ بڑا دروازہ خود میں علی سنبھالتا ہوں. یہ کہہ کر ادھر علی نے قدم بڑھائے کہ محسوس ہوا پیچھے قدموں کی آہٹ ہے، کوئی آ رہا ہے. جو علی نے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا، پلٹ کے دیکھا تو عباس. عباس تم یہاں کیسے؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آقا آپ نے میرے آقا حسن اور حسین کے ذمے تو شرقی اور غربی دروازہ کیا ہے، یہ خادم کچھ نہ کرے. توجہ سے جملہ سننا. جیسے ہی مولا عباس نے یہ کہا نا کہ بابا یہ خادم کچھ نہ کرے، علی نے کہا عباس ابھی تم چھوٹے ہو. جیسے ہی کہا نا عباس ابھی تم چھوٹے ہو، عباس نے ہاتھ باندھ کر کہا بابا جب رسول کے ساتھ آپ ذوالفقار چلاتے تھے تب آپ بھی تو چھوٹے تھے. جیو. علی نے مسکرا کر عباس سے کہا عباس اچھا اگر یہ بات ہے تو پیچھے قلعے کے ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہے قنطرہ، وہ دروازہ تمہارے ذمے. اب جیسا کہ میں نے دیکھا کتاب میں، جیسے منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ادھر
मौला हसन बढ़े, जो किले में खुद को जिन्होंने बंद किया हुआ था, जब उन्हें पता चला ना तो एक ने चिल्ला कर चीख कर कहा, भागो आज अली और आले अली तुम्हारी कज़ा बनकर आए हुए हैं। अब जल्दी से एक उनका रहनुमा बना, शर्की दरवाजे की तरफ दौड़े, दरवाजा खोल के भागने लगे। मौला हसन ने तलवार बेनियाम करते हुए कहा, आए ना तो फिर रो नबा नबनो अमीरुल मोमिनीन, भागते कहाँ हो, मैं अली का बेटा हूँ। अब जो इसने देखा कि इधर से तो अली का बेटा आ रहा है, दौड़े, वो जो पीछे पीछे था दौड़ के कहता है, जल्दी करो, इधर गरबी दरवाजे की तरफ आओ। अब सबके सब गरबी दरवाजे की तरफ दौड़े। जब उधर पहुंचे, दरवाजा खोला, चंद लोग बाहर निकले कि हुसैन ने तलवार को बेनियाम करते हुए कहा, है ना तो फिर रूनबा नबनुल मौतुल अहमर, भागते कहाँ हो, मैं सुर्ख मौत के मालिक का बेटा हूँ। जियो, बड़े खूबसूरत अंदाज से सुन रहे हो, मेरी तवक्को से ज्यादा खूबसूरत सुन रहे हो। अब जो इन्होंने देखा कि रईसी दरवाजे से अली आ रहा है, गरबी दरवाजे से हसन आ रहा है, शर्की दरवाजे से हुसैन आ रहा है, अब दौड़ के कहते हैं, जल्दी करो, पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ो। देख चुके थे ना कि हर दरवाजे पर कोई ना कोई है। अब एक ने ज्यादा समझदार होने का सबूत दिया, पहले थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा दरवाजा खोल के बाहर देखा, निकला नहीं। थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखा, क्या देखता है, अब्बास तलवार लेके जमीन पे बैठे हैं। अब जैसे ही इसने ये मंजर देखा, कहता है, जल्दी करो, सारे के सारे इधर से दौड़ो, यहाँ कोई बच्चा तलवार लिए बैठा है। अब जैसे ही उसने कहा ना कि इधर कोई बच्चा तलवार लिए बैठा है, आगे किताब में मैंने सिर्फ बस यही मंजर पढ़ा है कि जब अली किले के अंदर आए, हसन आए, हुसैन आए, जब इन्हें चलते चलते कदम बढ़ाते जब पिछले दरवाजे तक पहुंचे तो अली ने क्या देखा, अब सब के सब किले में महसूर 500 लोगों के सर अब्बास के कदमों में पड़े हैं। अब्बास वैसे ही तलवार लिए जमीन पर बैठा है। जब अली ने ये मंजर देखा, अली करीब आए, अब्बास को करीब नहीं बुलाया, अब्बास के करीब आए। अब्बास के करीब आकर अली ने अब्बास के माथे पर बोसा दिया और फरमाया, या बुनैया अंता सबो कंतरा, है मेरे बेटे अब्बास, तू कंतरा का फाड़ खाने वाला शेर है। आपकी मवद्दत है सलामत। अब कह लूं एक जुमला या समेट लूं गुफ्तगू? हुक्म की बजावरी हो गई। मैं लिसानुल्लाह का एक जुमला सुनाना चाहता हूं, लिसानुल्लाह के एक लक़ब से मरबूत। हो सकता है लक़ब आपने सुना हो, लेकिन लक़ब में मौजूद मानी कभी खुलकर सामने ना आया हो। हर बंदा सुनना चाहता है तो पेश करूं? नहीं, ऐसे नहीं, मिलकर हर बंदा मिलकर। एक खुतबा है कायनात के अमीर का। खुतबा नहीं पढ़ने लगा, घबराना नहीं, बड़ा मारूफ खुतबा। तारिक बिन शिहाब इस नाम से इसलिए मारूफ है कि इस बंदे ने कायनात के अमीर से सवाल किया था
اس نے سوال کیا تھا، علی نے لسان اللہ لب و لہجے میں جواب دیتے ہوئے پورا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی خطبے کا نام خطبہ طارق ہے۔ سوال کیا تھا؟ اس نے پوچھا تھا، مولا امام مبین ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ امام ہوتا کیا ہے؟ بس اس میں سے ایک جملہ، بس ایک جملہ، ایک لقب ہے جناب امیر کا، قائد الغر المحجلین، سفید ہاتھ پاؤں سفید چہرے والوں کا رہنما۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس میرے ہم سفر ہونے کا ثبوت دیتے رہنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سفید ہاتھ پاؤں سفید چہرے والوں کا قائد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس لقب کے مفہوم کو اس خطبے کا ایک جملہ بیان کر رہا ہے، بس یہی میں نے آپ تک پہنچانا ہے اور میری گفتگو تمام۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ اس بندے کے درود پڑھ لیجئے مل کے۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ آواز آ رہی ہے؟ پیچھے بیٹھے آخری بندے تک آواز آ رہی ہے؟ کیا کہا؟ اس نے سوال کیا علی سے کہ امام ہوتا کیا ہے؟ جواب میں مولا نے فرمایا کہ یا طارق الامام هو کلمۃ اللہ و حجاب اللہ و نور اللہ، الامام هو الشمس الطالعۃ علی العباد بالانوار فلا تنالہ الایدی والابصار فهو السر، الامام هو السر المخزون وامرہ بین الکاف والنون بل هم الکاف والنون ومن انکر ذلک فهو شقی ملعون یلعنہ اللہ ویلعنہ اللاعنون۔ ومن وصفا من عرفا او وصفا وظنوا ان ذلك في غیر آل محمد اتخذوا العجل ربا والشیاطین حزبا۔ اسی جملے میں معنی پوشیدہ ہے جو میں نے پہنچانا ہے۔ آواز آ رہی ہے ہر بندے تک؟ فرمایا اے طارق، امام اللہ کا نور ہوتا ہے، امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، امام اللہ کا حجاب ہوتا ہے۔ فرمایا اے طارق، امام اللہ کے بندوں پر روشنی کی کرنیں پھینکتا ہوا وہ سورج ہوتا ہے جس تک نہ بندوں کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں نہ اسے آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ اللہ المخزون فاولیاء المقربون وامرہ بین الکاف والنون بل هم الکاف والنون۔ فرمایا اے طارق، اللہ جسے امام بنا کر بھیجتا ہے، یعنی علی اپنے منصب کا تعارف کروا رہا ہے، منصب امامت کا تعارف کروا رہا ہے، علی اپنے منصب کا تعارف کروا رہا ہے، علی کی ذات اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ منصب یہ ہے کہ علی کہہ رہے ہیں، علی کا منصب یہ ہے کہ جو اس منصب کا مالک ہوتا ہے، یعنی علی وہ ہے جو اس کا خزانہ کیا ہوا راز ہے، علی وہ ہے جو اس کے کاف اور نون میں چھپا ہوا امر ہے، علی وہ ہے جو اس میں کاف اور نون میں چھپا صرف امر نہیں بلکہ علی کن کے مالک کا نام ہے۔ آپ کے سماعت کو دیکھتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہا کہ بجلی چلی گئی؟ یہیں پر رک کر ایک جملہ کہہ لوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی
इमाम वो है जो काफ और नून में छुपे हुए अमर का मालिक है, जो काफ और नून की हकीकत है, बल्कि कुन का मालिक है। पहुंच गई बात यहाँ तक, हर बंदे तक पहुंच गई यहाँ तक बात। मौला सादिक का एक फरमान सुनो, फरमाया इन्नल्लाह खलकल काइनात बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बिस्मिल्लाह से खल्क किया है। बस मेरे हम सफर रहना, मैं बहुत बुलंदी पर जाकर जुमला कहने लगा हूँ, तवज्जो से वसूल करना। कुन क्या है? कुरान बता रहा है इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन, जब वो कुछ खल्क करना चाहता है तो कहता है कुन, हो जा, तो वो खल्क हो जाती है। एक मकाम पर फरमा रहे हैं अल्लाह ने कायनात को बिस्मिल्लाह से खल्क किया। अली कह रहे हैं कुन का मालिक मैं हूँ। मौला का वो फरमान भी बता रहा है कि बिस्मिल्लाह से खल्क हुई, तो अली वो है जो सिर्फ कुन का मालिक नहीं, नुक्ते तहते बा भी अली है। का मालिक भी अली, नुक्ते तहते बा भी अली। तो अब मैं डंके की चोट पर भी ये जुमला कहूंगा कि अल्लाह ने कायनात को कैसे खल्क किया। अल्लाह अली 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 कहता है। अच्छा, हो सकता है कि किसी के जहन में ये सवाल अंगड़ाई ले कि ये क्या अल्लाह अली अली करता गया और कायनात खल्क होती गई। मैं एक हदीस सुनाता हूँ जो 73 के 73 फिरके के मकातिब फिक्र की किताबों में मौजूद है। अगर बात पहुँच रही है तो कहूँ घबराए हुए हो तो समेट लो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 73 के 73 फिरके की किताबों में ये हदीस मौजूद है जिसमें रसूल ने फरमाया कि जब भी कोई मोमिन एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसकी इस तस्बीह से एक परिंदा खल्क करता है जो क़यामत तक उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता है। जब भी कोई मोमिन कौन होता है मोमिन? किसी मकाम पर रसूल ने कहा था बरज़ल ईमान कुल्लु, कुल का कुल ईमान जा रहा है। तो वो जो कुल्ले ईमान है उस कुल्ले ईमान पर ईमान रखने वाला ही तो मोमिन है। कहने लगा हूँ अगर हर बंदा मेरा सब हम सफर है तो इस फर्श पर नहीं रहेगा, अर्श तक मेरे साथ हम कदम होगा। अली की जात वो जात है कि जिस पर ईमान रखने वाला मोमिन एक मर्तबा तस्बीह कहे तो अल्लाह परिंदा खल्क करता है। यही सबब है कि रसूल ने फरमाया कि जो अमीरुल मोमिनीन है उसकी तस्बीह से अल्लाह जिब्रील को खल्क करता है। कह दो जुमला यहाँ पे, उठा लोगे तो कहूँ। अगर ये बात पहुंच गई है हर बंदे तक तो वही बंदा ये जुमला वसूल कर सकता है कि अली नाम है अल्लाह की खल्क की हुई उस हकीकत का कि जब अल्लाह अली अली करता है तो कायनात खल्क होती है, जब अली अल्लाह अल्लाह करता है तो बंदे खल्क होते हैं।
मोहब्बत की वजह से मैं जुमले तक अभी तक नहीं पहुंचा। जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं बात उसी मरहले पर रुकी हुई है। बस मैं समेटने की तरफ बढ़ रहा, समेट ली गुफ्तगू। काइदुल गुर्रिल मुहज्जली, इसी खुतबे में अली ने एक जुमला कहा है कि मन अरफा मन ज़ा अरफा औ वसफा मिन वस्फिन वज़न्नु अन्न ज़ालिका फी गैर आले मुहम्मदिन फ़क़द इत्तख़ज़ुल इजला रब्बन वश्शयातीन हिज़्बन। जुमले का तर्जुमा करने से पहले मैं एक लफ्ज़ की वज़ाहत करता चलूं ताकि हर बंदे तक बात पहुंचे। जानते हो सामरी कौन था? जादूगर। हुआ क्या था? जब मूसा को तूर पर बुलाया था अल्लाह ने, तो इसने क्या किया था? एक गौशाला बनाया था, एक बछड़ा बनाकर लोगों को कहा कि ये खुदा है जिससे मूसा कलाम करता है, इसकी इबादत करो। पहुंच गई हर बंदे तक बात, पहुंच गई हर बंदे तक बात। अब जो खुद हादी है, जिसे अल्लाह हुज्जत बना के भेज रहा है, उसकी गैर मौजूदगी में किसी बछड़े की परस्तिश करवा के उसे खुदा कहने का काम किया है सामरी ने। और अली कह रहे हैं कि मन अरफा औ वसफा, कि पूरी कायनात में चाहे जिस बंदे ने भी चाहे कोई भी वस्फ बयान किया, चाहे कोई भी फजीलत बयान की, और किसी भी सुनने वाले ने ये समझा कि इस फजीलत का मालिक, तवज्जो मेरी तरफ, बहुत बड़ा जुमला कहने लगा, किसी सुनने वाले ने ये समझा कि इस फजीलत का मालिक अली के अलावा कोई और है, अगर किसी सुनने वाले ने ये समझा कि ये वस्फ अली के अलावा किसी और का वस्फ है, तो उसने क्या किया? इत्तख़ज़ुल इजला रब्बन वश्शयातीन हिज़्बन। उसने अली को, अल्लाह को छोड़कर सामरी के बछड़े की इबादत बस मैं आ गया मंजिल तक, आ गया मंजिल तक। अब जब मूसा वापस आए हैं तूर से, जब वापस आए हैं तूर से, तो जब पता चला मूसा को कि क्या किया बनी इसराइल, बछड़े की परस्तिश शुरू कर दी। मूसा ने पूरी कौम को बुलाया, बड़ी तवज्जो, कहा बछड़े की परस्तिश की तुमने? कहते नहीं, मैंने तो नहीं की। जिससे भी मूसा कहते मैंने तो नहीं की। अच्छा, मूसा ने कहा ऐसे करो, वो जो बछड़ा बनाया था ना सामरी ने, मूसा ने कहा एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिए मिलके, बारे दीगर दुरूद पढ़ लीजिएगा। हो गया। क्या कहा? मूसा ने पूरी कौम को बुलाया, कहा किस किस ने बछड़े की परस्तिश की थी? हर बंदा कहता है मैंने तो नहीं की, मैंने नहीं की। मूसा ने कहा अच्छा ऐसे करो, वो जो बछड़ा था सोने का बनाया था इसने। मूसा ने कहा इसका बुरादा लो, यानी वो जो सुनार जब काम करते हैं ना, तो सोने के छोटे छोटे मट्टी के जर्रों की तरह जो टुकड़े होते हैं, मूसा ने सामरी के बनाए हुए उस बछड़े के उसी तरह छोटे छोटे टुकड़े करवाए। उसे मूसा ने पानी में मिला दिया। पानी में मिलाकर मूसा ने अपनी पूरी कौम से कहा कि हर बंदा इस पानी से एक एक घूंट पिए। उन्हें तो खबर नहीं थी कि हुज्जत अल्लाह की हुज्जत है। इधर हर बंदे ने उस पानी से एक एक घूंट पिया। जिस बंदे ने भी बछड़ा पूजा था, हर बंदे का मुंह काला हो गया। जिसने भी बछड़ा पूजा था, हर बंदे का मुंह काला हो गया।
यही अली कह रहे हैं, मन अरफा और वसफा मिन वस्फिन वज़न्नु अन्न ज़ालिका फी गैर आले मुहम्मदिन वक़द इत्तख़ज़ुल इजल रब्बन। जिस किसी ने भी जहां कहीं भी किसी की भी कोई भी फजीलत बयान की, कोई भी वस्फ बयान किया और किसी ने भी ये समझा कि इस फजीलत और वस्फ का मालिक अली के अलावा कोई और है, उसने सामरी के बछड़े की परस्तिश की। बस पहुंच गया मंजिल तक, समेट ली गुफ्तगू, अली ये बता गए हैं। यानी पता चला कि जिसके दिल में भी अली की विलायत पर शक है, जिसके दिल में भी अली के लिए एक जर्रे के बराबर भी बुग़्ज़ है, क़यामत के दिन जब उठेगा तो मुंह काला होगा। दुरूद पढ़ लीजिएगा मिलके एक मर्तबा बाबा से बाबा। बारे दीगर दुरूद की तिलावत करना। बस एक जुमला, कदीरी साहब मेरे वाजिबुल एहतराम जाकिर आले मोहम्मद बहुत खूबसूरत जाकिर तशरीफ लाए हैं और ज्यादा रहमत इंतजार इन्हें नहीं दूंगा। बस एक जुमला और मैंने मिंबर छोड़ दिया, घबराए हुए तो नहीं। इसी खुतबे में, बल्कि खुतबे के जुमले की बजाय जो मैंने 2 जुमले पढ़े हैं, इन्हीं में एक और मफहूम खोल दूं अगर हर बंदा मेरा हमसफर है। इस तरह नहीं, हर बंदा जब मूसा तूर पर गए हैं तो तूर पर मूसा ने कुछ देखा। क्या? जब अब तूर पर जो नूर नाजिल हुआ है, मैं इसी तूर की तफसील पर रुक जाऊं तो अपने वक्त से बहुत आगे चला जाऊंगा। मैं तकरीबन अपने हिस्से की नौकरी दे चुका। बस 2 जुमले। जब तूर के नूर में मूसा ने किसी हकीकत की तजल्ली को देखा तो मूसा ने अल्लाह से मुखातिब होके कहा, रब्बे इन्नी ला अरा शैअन इल्ला वहुवा नातिकुम बिज़िक्रिहिम। परवरदिगारा, मैं तूर पर आया तो तुझे देखने था, लेकिन तूर के हर पत्थर, हर शजर, हर पत्ते से मैं आवाज सुन रहा हूं, अलीयुन 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 अलीयुन। जियो रब्बे ला अरा शैअन इल्ला वहुवा नातिकुम बिज़िक्रिहिम। परवरदिगारा, तूर पर मैं आया तो तुझे देखने था, यहाँ तो हर शय अली अली कर रही है। तो अल्लाह ने कहा, यबना इमरान इन्नी खलक़तुहुम क़ब्लल अनवारि वजअलतुहुम खज़ानतल असरारि वजअलतुहुम मअदिनुस सिर्रि व खज़ानतु इल्मी। फरमाया, ए इमरान के बेटे, ए इमरान के बेटे, ये जिनका जिक्र तू हर हर जर्रे के नुत्फ़ पर, हर हर जर्रे से जिसके नाम और आवाज को तू सुन रहा है, ये हस्तियां वो हस्तियां हैं जिन्हें मैंने अनवार को खल्क करने से भी बहुत पहले खल्क किया है। और जैसे ही इन्हें खल्क किया, जअलतुहुम मअदिनु सिर्री, इन्हें मैंने अपने राजों की कान बना दिया। कान समझते हो ना क्या? ये वाला कान नहीं, वो जो जखीरा होता है मादिन का, सोने की कान, कोयले की कान। मैं चलो एक जुमला कहता हूं समझाने के लिए, ये खीवड़ा में नमक की कान है। अगर आप जानते हो तो जानते हो तो ठीक, नहीं तो जान लो। ये जो सिकंदर आजम के जमाने में दरियाफ्त हुई थी ये कान, अरस्तु का शागिर्द था, यानी हजरत ईसा से कमोबेश 600 साल पहले पता चला कि यहाँ कान है नमक की।
تب سے لے کر آج کے دن تک وہاں سے نمک نکالا جا رہا ہے، کان ختم نہیں ہوئی۔ اور جو نمک کی کان ہے وہ تو ہزاروں سال سے اپنی انتہا کو نہیں پہنچ رہی۔ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ جسے اپنے رازوں کی کان بنائے اس شخص بشر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اچھا، دو نبیوں کو اللہ نے بلایا ہے، دو نبیوں سے، بس آخری جملہ سمیٹ لی بات۔ ایک نبی کو خود اس کی اپنی خواہش پر بلایا، ایک نبی کو خود اس نے اپنی خواہش پر بلایا۔ یعنی موسیٰ کو اس کی خواہش پر طور پر بلایا اور اپنے حبیب کو عرش پر بلایا۔ موسیٰ نے تو جو دیکھا وہ سنایا، جو اس کے حبیب نے دیکھا وہ سناؤ۔ بس آخری جملہ، سمٹ گئی بات۔ رسول فرما رہے ہیں کہ حرف کلام لیلتن عزریا الی السماء لم اجد بابا ولا حجابا ولا شجرتا ولا ورقتا ولا حجرتا الا وم علیہا مکتوب علی 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 علی۔ رسول فرما رہے ہیں کہ جس شب میں معراج پر گیا میں نے کوئی باب نہ دیکھا، کوئی پتھر نہ دیکھا، کوئی درخت نہ دیکھا، کوئی پتا نہ دیکھا، کہ ہر مقام پر میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے علی علی علی۔ موسیٰ بھی حجت ہے۔ موسیٰ نے چاہا کہ اسے دیکھے، اس سے ملے، اس نے طور پر بلا لیا۔ مصطفیٰ بھی حجت ہے، اس سے ملاقات کرنا چاہی، عرش پر بلا لیا۔ اور آخری جملہ کہنے لگا ہوں، جس انداز سے آپ نے اب تک وصول کیا، اس جملے کو اسی انداز سے وصول کرنا بہت بڑی تاریخ اور حقیقت کو سمیٹ کر ان دو تلمیحوں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ موسیٰ حجت، اس نے ملنا چاہا، طور پر بلایا۔ مصطفیٰ حجت، خود ملنا چاہا، عرش پر بلایا۔ حسین بھی حجت ہے، لیکن جب حسین نے ملنا چاہا عرش پر نہیں بلایا، بلکہ حسین نے اسے کربلا بلا کے کربلا کو عرش بنا لیا۔ بس ہو گئی میرے حصے کی عبادت۔ بس ایک جملہ ذکر مصائب کا کہتے ہوئے میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ نہ پڑھتا، لیکن کیونکہ ذکر مصائب کے بغیر عبادت ذکر کی تکمیل نہیں ہوتی، اسی لیے بس ایک جملہ تھا کہ جو پرسہ دینے آئے ہیں ان کی آنکھیں وضو کر لیں۔ یقیناً آپ پرسہ اتنا دو گے جتنا سیدہ کا اذن ہوگا، جتنا جس کے دل میں درد ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پرسہ دینا کہ اللہ جانے کس کے پہلو میں وہ بیمار امام پرسہ لینے کے لیے موجود ہو کہ جس کے رونے کی حسرت کا یہ عالم ہے کہ 14 صدیاں بیت گئیں، آج بھی پوری روئے ارض پر جہاں کہیں پرسہ دیا جاتا ہے وصول کرنے کے لیے خود آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس ایک روایت کے 2 لفظ، اور ہند بنت عامر ابن عبداللہ کنیز تھی مولا علی کی، گردش دوران اسے شام لے آئی۔ یہ شام کے محل میں ہے، کوئی اسیروں کا قافلہ آیا۔ اس کی کنیز نے کہا، ہند کوئی اسیروں کا قافلہ آیا ہے، تو چل زندان میں، ہو سکتا ہے تیرے زندان میں جانے سے ان کی سزا میں کچھ کمی ہو جائے، اللہ جانے کون ہے۔ ہند نے کہا، اچھا میری کرسی لے جاؤ زندان میں، میں شاہی پوشاک پہن کر آتی ہوں۔ ہند کی کرسی زندان میں لگائی گئی، ہند نے شاہی پوشاک پہنی اور زندان کا رخ کیا۔
دور سے ہند کو آتے دیکھ کر علی کی بیٹی زینب نے اپنی بہن جناب ام کلثوم کو دیکھا، جناب ام کلثوم نے اپنی بہن شہزادی زینب کو دیکھا، دونوں شہزادیوں نے ایک مرتبہ اپنی نظریں سر جھکا لیے۔ ہند قریب آ کر کرسی پہ بیٹھی، کہا سر کیوں جھکا لیے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے۔ مدینے کا نام آنا تھا۔ ہند کرسی چھوڑ کر اٹھ بیٹھی۔ تم نے کرسی کیوں چھوڑی؟ مدینے والوں کے احترام میں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ اللہ اکبر، مدینے والوں کے احترام میں؟ مدینے کو کیسے جانتی ہو؟ علی کے گھر میں کنید رہی ہوں، مجھے علی کے گھر کے احوال بتاؤ، مجھے علی کے حسین کے احوال بتاؤ، مجھے حسین کے اکبر کے احوال سناؤ، مجھے علی کے عباس کے احوال سناؤ، مجھے علی کی بیٹی زینب کے احوال بتاؤ۔ شہزادی نے رو کر کہا ہند ہند، اگر حسین کے احوال جاننا چاہتی ہے تو یہ تیرے شوہر یزید کے تخت کے آگے تشت میں جو سر ہے یہ میرے حسین کا ہے۔ اگر عباس کے احوال جاننا چاہتی ہو، بازو کٹائے فرات کے کنارے سو رہا ہے۔ اگر اکبر کے احوال جاننا چاہتی ہو، برچھی کھا کر مقتل میں سو رہا ہے۔ اے ہند، اگر تو زینب کے احوال جاننا چاہتی ہے تو شہزادی نے اپنے بالوں کو ہٹایا، کہا پہچان ہند، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا